آگے چلتے ہیں آج کے پارے کی شخصیت، ایک نہیں 10 عشرہ مبشرہ۔ پچھلے پارے سے ٹاپک چلتا آ رہا ہے بدری صحابہ کا، جو تقریباً 300 پلس یعنی 313 تھے۔ ان 313 میں سے کچھ اور بھی نکھرے ہوئے، کچھ اور بھی منجھے ہوئے وہ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبریاں دی، اور وہ تھے عشرہ مبشرہ، وہ 10 لوگ جن کو خوشخبریاں دے دی گئیں، اور ان کے نام لکھ لیجئے: ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان، علی، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یہ 10 لوگ تھے۔ ان کی کیا خوبیاں ہیں؟ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کی مقدس جماعت تمام مخلوق سے افضل اور اعلیٰ ہے، یہ ہم پڑھ چکے، شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، بلکہ زاد الخیر سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں۔ اور یہ عظمت اور فضیلت صرف ان صحابہ کرام کو حاصل ہوئی جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مغفرت، جنت اور اپنی رضا کی ضمانت دی تھی۔ صحابہ کرام کے ایمان اور وفا کا انداز اللہ کو اتنا پیارا لگا کہ اسے بعد میں آنے والے ہر ایمان لانے والے کے لیے کسوٹی بنا دیا، کرائیٹیرین، ترازو۔ اور ان میں سے خاص طور پہ 10 وہ ہیں جن کو دنیا میں خوشخبری ملی۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے 4650، سعید بن زید جو خود بھی انہی میں سے ایک ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، کہ جو حضرت عمر کے قبول اسلام کے وقت وہاں موجود تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی پر کہ میں نے آپ کو فرماتے سنا 10 لوگ جنتی ہیں: ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان، علی، طلحہ، زبیر بن عوام، سعید بن مالک اور عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں رضی اللہ عنہم۔ اور اگر میں چاہتا تو 10ویں کا نام لیتا۔ وہ کہتے ہیں لوگوں نے عرض کیا وہ کون ہے؟ تو پھر خاموش رہے۔ لوگوں نے پھر پوچھا وہ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہ سعید بن زید ہے، یعنی وہ خود تھے۔ تو اللہ کے نبی کی یہ جو پکار تھی نا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور اسی طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ تو یہ خوشخبری بھی ان لوگوں کو مل گئی۔ یہ کیوں ملی؟ یہ کیسے ملتی ہیں؟ یہ چیزیں ہم بیچ میں پڑھتے رہیں گے، سنتے بھی رہیں گے، سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، اور عمل کی دعائیں بھی مانگتے رہیں گے، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ وہ لوگ جنہوں نے تاریخ سازی کا کام کیا، آخر ان کی خوبیاں کیا تھی۔ آپ دیکھیے کسی کا بڑا مزے کا کھانا کھاتے نا، تو آپ ایک سوال ضرور کرتے ہیں، اس میں ڈالا کیا؟ یہ حلوہ بنا کس چیز کا؟ بعض لوگ بوجھو تو جانے کا سیشن شروع کر دیتے ہیں، بس کھائیے نا، پھر کھا کے بتائیے نا، پھر 4 میں سے کوئی 2 بتا کے 2 چھپا لیں گے کہ یہ ایسا بنا لے تو اچھی بات ہے، آپ ہی بنائیے، ہمیں کیا ضرورت ہے، بنائیے اور بھیجیے، ہے نا۔ بالکل صحابہ کرام کے جو انگریڈینٹس آپ دیکھتے ہیں نا، وہ اس بارے میں کسی کو عشرہ مبشرہ کون سی چیز بناتی ہے، کیوں بناتی ہے، اور ان سب کے بارے میں اگر آپ غور و فکر کریں نا، تو میں تھوڑا تھوڑا ان میں سے ہر ایک چھوٹا چھوٹا بتا دیتی ہوں، چاروں کو چھوڑ کر۔ پہلے 4 خلفاء کے تم ذکر کر چکے نا، قیام خلافت، یعنی ان کی سب سے بڑی خوبی کہ وہ خلفاء راشدین تھے۔ حضرت طلحہ کو دیکھ لیجئے تو ان کے بارے میں حضرت قیس بن ابی حازم جو تابعی تھے کہتے ہیں، میں نے طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا جو سال ہر سال بعد بھی بالکل بیکار اور شل تھا۔ انہوں نے اس ہاتھ سے غزوہ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے حملوں سے بچایا تھا، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت طلحہ نے احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود کو ایک ڈھال کے طور پہ پیش کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت ڈھالیں بھی نہیں تھی، بیریئر، جنہ۔
وہ تلواروں کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے. کوئی تلوار آپ کی طرف لاتا تو آپ آگے اپنا ہاتھ لے آتے, حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پہ اتنے زخم تھے کہ گنے نہیں جا رہے تھے. درد نہیں ہوتی تھی, ان کو کوئی سیپٹک نہیں ہوتا تھا, ان کو کوئی اس زخم کے اوپر ٹینکچر اور پٹی اور مرہم کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اور جب جنگ ختم ہوئی تو اللہ کے نبی نے اس پیارے اپنے جان نثار صحابی کے لیے کہا کہ احد کی تو ساری جنگ طلحہ جیت گئے. یہ تو طلحہ کی جان نثاری اور فداکاری کا دن تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت طلحہ عبید اللہ کے بیٹے اور قریشی تھے. ان کی کنیت ابو محمد تھی, بعض ان کو ابو عمر کہتے تھے اور بعض ابو محمد. اور پرانے شروع دور کے مسلم, اور یہاں یہ بات لکھیں کہ جو عشرہ مبشرہ یہ سب ارلی مسلمز ہیں. آج کے بارے میں بھی تذکرہ آئے گا. اور یہ صحابہ کون تھے, اس میں ہم نے آج سے کوئی میرے خیال 3 یا 4 ایئرز اگو اٹلانٹا میں کورس کیا تھا عشرہ مبشرہ کو, اس کی ریکارڈنگز موجود ہیں, آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ صحابی غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے تھے. کیوں نہیں تھے غزوہ بدر میں شامل ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہی ان کو کوئی کام دیا ہوا تھا اور یہ وہاں گئے تھے. گندمی رنگ تھا, بال کثرت سے تھے, بڑے وجیح اور خوبصورت تھے, اور 64 ایئرز کی عمر میں جنگ جمل کے موقع پر 20 جمادی الثانی میں شہید ہو گئے اور بصرہ میں دفن کیے گئے. تو ان کی خوبی کیا ملی کہ طلحہ آج کی جنگ جیت گئے. اس کے بعد حضرت زبیر کا نام لے لیجئے, زبیر بن عوام نبی کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب یعنی خندق کے موقع پر ایک دن نبی کریم نے فرمایا, کون شخص ہے جو دشمن کے لوگوں کی خبر میرے پاس لائے. آپ کہتے ہیں کہ جنگوں میں CIDs ہوتی تھی تو پوچھا جاتا تھا کوئی خبر لائے گا. ٹھنڈ بہت تھی, سردی, اور آپ پتہ صحراؤں میں اگر گرمی زیادہ ہے نا تو سردی بھی زیادہ ہے, سب خاموش. لیکن زبیر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں لاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری یعنی خاص دوست, سیکرٹ دوست, مددگار ہوتے ہیں, اور میرے حواری زبیر ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور یہ اپنے گھوڑے پہ کھلی چھت کے نیچے گئے. ذرا گاڑیاں تو نہیں تھی کوئی ایسی یا ہیٹ لگا کر. آج بھی ناروے میں شاید لاسٹ 2-3 ڈیز پہلے -6 تھا ٹیمپریچر. تو اب وہ -6 اس کو تو نہیں چبھے گا جس نے وولن جیکٹ پہنی ہو اور جس نے سارے اول کے کپڑے پہنے ہو. لیکن یہ بالکل اوپن, جو ان کے پاس تھوڑے بہت کپڑے ہوتے تھے اس میں تھے. اور واپس آ کر کہتے ہیں واللہ مجھے بالکل سردی نہیں لگی, مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے ارد گرد کسی نے کمبل ڈال دیا. اور میں آپ کو گواہی دے سکتی ہوں اس بات کی, آپ جو کام جتنی محبت اور پیار اور سچائی کے ساتھ کریں گے, نہ آپ کو گرمی لگے گی, نہ سردی, نہ بھوک, نہ پیاس. آپ 1-2 نہیں, آپ تیسرا پارا بھی کرا لیں گے, شرط یہ کہ آپ کا دل اس میں ہو. ہم جب نیکیاں کا کوئی کام کرتے ہیں نا تو کبھی کبھی اللہ ہمیں آزماتا ہے, مہمانوں کو بھیج کر, بیماریوں کو بھیج کر, تکلیفوں کو بھیج کر, پریشانیوں کو بھیج کر کہ فرشتے ذرا اس کو چیک کر کے ہو یہ پکا گل گیا. آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہنڈیا کھول کر دیکھتے ہیں گوشت گل گیا. اللہ آپ کو مجھے چیک کر رہا ہوتا ہے, اس کا دل گلا ہے, یہ نرم ہوا ہے, اس کی آنکھ وہی ہے, اس کے اندر کوئی ٹینڈر ڈالنے کی ضرورت تو نہیں, کوئی سافٹنر ڈالنے کی ضرورت نہیں. اور صحابہ کرام ایسے موقعوں پہ جیت جاتے تھے. ہم اکثر ایسے موقعوں پہ یا تذیرون الیکم کی کیٹیگری میں آتے ہیں, جو اگلے پارے میں ہم پڑھیں گے. تو بہرحال حواری رسول کہلائے اور ٹھنڈ بھی نہیں لگی. آپ اللہ کا کام کیجئے, آپ کی بیماری, آپ کی پریشانی, آپ کی گرمی سردی ایسے مینٹین ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر ان کے بارے میں مزید باتیں پھر کسی موقع پہ پڑھ لیجئے گا. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی نے ان کو جو حواری کہہ دیا, یہ ٹائٹل ہر چیز سے بڑا ہے. اور زبیر عوام کے بیٹے تھے, حضرت زبیر. یعنی آپ دیکھیں نا تو ایک ایک کے پیچھے کہانی ہے, ایک ایک کے پیچھے. نبی کے رشتہ دار بھی تھے اور بہت کم رشتہ دار جو آپ کی طرف آئے تھے. پھر اسی طرح سعد بن مالک, احد کے دن جب سعد بن مالک بھی حضرت طلحہ کی طرح نبی کا دفاع کر رہے تھے نا, تو اللہ کے نبی نے ان کو ایک بڑا پیارا کامنٹ دیا تھا.
کمپلیمنٹ بلکہ دیا تھا کہ 7 تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر صدقے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یعنی ان کے سوا یہ خوبی کسی اور کو نہیں ملی. تو بہرحال سعد بن وقاص، ان کا نام مالک بن وہب تھا اور کنیت کے ساتھ یہ پکارے جاتے تھے. ان کو بھی اللہ کے نبی سے یہ خوشخبری ملی تھی. بالکل آغاز اسلام میں ہی مسلمان ہوئے. 17 سال کی ان کی عمر تھی جب یہ مسلمان ہوئے. آج آپ کے میرے 17 سالہ بچے کے دل میں اللہ کرے یہ ہو ڈل جائے. وہ خود کہا کرتے تھے میں تیسرا مسلمان ہوں. I am the third. مجھ سے پہلے صرف 2 لوگ مسلمان ہوئے تھے اور اللہ کی راہ میں اسلام کی طرف سب سے پہلا تیر چلانے والا میں ہوں. ان کی خوبی آپ کو پتا کیا؟ نبی کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے. آج ہم میں سے کون ہے جو کہتا ہے میں نے ایک بھی دن مس نہیں کیا، میں ہر پروگرام میں ساتھ تھا، میں نے ہر لیکچر اٹینڈ کیا، میں صبح میں بھی تھا، میں شام میں بھی تھا. صحابہ کی اصل میں نا یہ تھی طلب، پیچھے نہیں رہنا. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. ہم لیسٹ منیمم کہتے گزارا تو وہی رہنا، گھر سے سن لیں گے، بات میں سن لیں گے، نہ بھی سنے تو ہمیں تو بہت آتے ہیں، ہم تو سناتے ہیں، ہے نا ایسے ٹونز. صحابہ کرام کہتے تھے کہ اپنا سٹینڈرڈ لو نہیں ہونے دینا. مجھے اسٹوڈنٹ آف دی ایئر بننا ہے جس نے پورے سال میں چھٹی نہیں کی. آپ کو تسویل الجنہ کورس آلموسٹ 280 کے اراؤنڈ اس کے ڈیز ہوتے ہیں نا، اور 2 سال 4 ماہ 5 ماہ، یعنی رفلی اسپیکنگ کے 2.5 سال کا کورس ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی ہر کورس میں سے کچھ اسٹوڈنٹ ایسے آ جاتے ہیں سامنے جنہوں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی ہوتی. کیا بیمار نہ ہوئے ہوں گے، کیا ان کے بچوں کی شادیاں نہ ہوئی ہوں گی، کیا حج اور عمرے پہ نہیں گئے ہوں گے. یہ سب کچھ زندگی کا حصہ ہے، یہ رہے گا. لیکن جب آپ کسی چیز کی کمٹمنٹ لے لیتے ہیں تو وہ ہے. اور آپ کو تو ان کی ایک اور خوبی، مستجاب الدعوات. لوگ ان سے دعائیں کراتے تھے، عام اور خاص لوگ. ایک تو ان سے دعائیں کرانے کا، ایک تو ہمارا تھا نا کہ دعا کر دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ نہیں کہتے تھے. وہ کوئی ایسا کام کرتے تھے کہ ساتھ ان کو خوش ہو کے دعا دیں، اور دعائیں لی جاتی ہیں، دعاؤں کے لیے کہا نہیں جاتا. بعض لوگ دل بھی دکھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے. لوگ ان کی بد دعا سے بہت ڈرتے تھے، کہتے تھے اگر ساتھ نے کچھ کہہ دیا تو وہ ہو جانا. اور کیوں بھلا؟ یہ مقام کیوں حاصل ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعا کی تھی کہ اللہ سعد کی دعائیں قبول فرما. اور کہتے ہیں کہ حضرت زبیر کے علاوہ حضرت سعد ہی وہ خوش نصیب ہستی ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا. یعنی الگ الگ مواقع پہ ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میرے ماں باپ تم پر صدقے. یہ عظیم اعزاز اس کے سوا اور کسی کو نہیں ملا. گندمی رنگ کے تھے، جسم پہ بال بھی تھے، اور 55 ہجری میں ان کا انتقال اس محل میں ہوا جو انہوں نے مدینہ کے قریب وادی عتیق میں بنایا تھا. نماز جنازہ ان کی مدینہ منورہ میں پڑھائی گئی، اور اس وقت کے حاکم جو تھے ابن الحکم، انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی تھی. اس وقت حضرت سعد کی عمر 70 سے کچھ سال اوپر تھی، اور عشرہ مبشرہ میں سب کے بعد ان کا انتقال ہوا. یعنی آؤٹ آف 10 he was the last one. حضرت عمر نے ان کو کوفہ کا حکمران مقرر کیا تھا. پھر بعد میں حضرت عثمان نے بھی اسی منصب پر ان کو کوفہ بھیجا تھا، اور صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت کو ان سے احادیث کا شرف حاصل ہوا، سننے اور اس سے روایت کرنے کا. اور اللہ کی راہ میں سب سے پہلا تیر سعد نے ہی چلایا تھا. وہ خود بھی اپنے بارے میں کہتے تھے، بخاری مسلم کی روایت ہے. کیا کہا جائے، ان کی تو اتنی خوبصورت کہانیاں ہیں کہ آپ سوچیں تو آپ حیران ہو جائیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ کسی غزوے سے واپس آئے تو ڈر تھا کہ دشمنوں میں سے کوئی چھپ کے رات کو وار ہی نہ کر دے. تو آپ نے کہا کہ کاش آج کی رات کوئی نیک شخص میری نگہبانی کرے اور میں سکون سے سو لوں. اتنے میں کہتی ہیں میں اپنے گھر کے باہر ہتھیاروں کی آواز آئی، جیسے کوئی شخص اپنے تیر تلوار کمان لے کر پہرے پہ کھڑا ہو گیا.
اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا میں سعد ہوں۔ آپ نے فرمایا اتنی رات گئے تم یہاں کیسے آ گئے؟ کہا اللہ کے نبی مجھے آپ کے بارے میں خوف ہوا۔ اللہ کے نبی گھر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا۔ یہ بھی بڑی بات ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ کہنے لگے میرے دل میں آئے کہ کہیں دشمن آپ کو نقصان نہ دے اور میں آپ کے گھر کی نگہبانی کے لیے آیا ہوں، یعنی آپ کے چوکیدار بن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سعد کو دعائیں دی اور پھر اطمینان سے سو گئے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ پھر اگلا نام ہے ابو عبیدہ، ان کا لقب ہے امین الامہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، یعنی اپنے اور بندوں اور اللہ کے حقوق کے بارے میں وہ بہت ہی امانت دار ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ کو یاد بھی ہوگا، یہ قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے یہود کے کہنے پہ کہ آپ آ کر ہمارے درختوں پہ لگے ہوئے پھل کو گنوا لیجئے، کیونکہ ان سے اس کا خراج لیا جاتا تھا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کل اس امت کے امین کو بھیجوں گا۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت سے پہلے میری کبھی خواہش نہ ہوئی اللہ کے نبی مجھے بھیجے اور مجھے یہ لقب مل جائے، لیکن اگلے دن جب سب بیٹھے تھے تو عمر کرے میں اپنی جگہ سے یوں اٹھ کے گردن دکھا رہا تھا کہ شاید دیکھ کر نبی کا خیال ہے، جیسے ہمیں سب جواب آتا ہو تو ہم اچھل رہے ہوتے ہیں، اور نہ آتا تو بالکل معصوم سے نظریں نیچے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم تو بادب ہی بڑے ہیں، بادبا نصیب۔ خیر استاد کو پتہ لگ جاتا ہے پھر بھی کہ کس کو کتنا آتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے پھر عمر کو نہیں ابو عبیدہ کو بھیجا اور ان کو یہ خوشخبری مل گئی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ جو کہا تھا کہ ہرا پہاڑ، یعنی غار پہ جا رہے تھے اور اس پہاڑ پہ کہا کہ تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور کچھ شہید ہیں۔ تو بہرحال اب ان کی ساری باتوں میں سے جو بھی چیز آپ کے ساتھ میں رکھ سکی اس وقت کے حساب سے وہ رکھ دی۔